السلام علیکم ناظرین، پروگرام نظام سلطنت کے ساتھ طاہر مجید سندھو حاضر ہے۔ میرے ساتھ آج مہمان ہیں اورنگزیب فرازی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جیسا کہ یہ پروگرام نظام سیاست، اس کا نظریہ اورنگزیب فرازی صاحب نے اپنے سابقہ ایک پروگرام روبرو میں دیا تھا، جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اس وقت اس کی ریٹنگ بہت اچھی جا رہی ہے، بلکہ ٹاپ پہ جا رہی ہے۔ اس نظریے کا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ پہلا پروگرام ہم نے پچھلے دنوں کیا تھا، آج یہ دوسرا پروگرام ہے۔ اس کا ٹاپک آج رکھا گیا ہے جمہوریت، جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ ناظرین، جب سے پاکستان بنا 1947 سے لے کر آج تک 75 ایئرز میں اگر ہم جمہوریت کا سفر دیکھیں تو اس دوران میں 47 سے 56 تک، 56 میں پہلا آئین دیا گیا جو کہ 1958 تک رہا، 58 میں ماشاءاللہ آ گیا۔ پھر 1973 کا آئین آیا جو اب تک چل رہا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو 75 ایئرز میں سے 34 ایئرز پاکستانی افواج نے پاکستان کا نظام سنبھالا، اور باقی 8 سال 56 سے پہلے 8 سال نکال دیے جائیں، جب گورنر جنرل جو سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح آئے تھے، پھر سر خواجہ ناظم الدین آئے، پھر غلام محمد صاحب آئے، اس کو نکال دیا جائے تو جو جمہوریت کے تحت چلنے والی جو نظام رہا ہے، جس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں، جو آئین کے تحت چلتا رہا، وہ 33 برس کا ہے۔ آج ہم کھڑے ہیں 2022 میں۔ 1947 سے لے کر 2022 تک یہ 75 برس کا جو سفر ہے، یہ بڑا مشکلوں میں گزرا ہے ناظرین۔ بہت سارے ادوار گزرے، اس میں ترقیاں بھی ہوئیں، کچھ پرابلمز بھی آئے۔ اسی وجہ سے اورنگزیب فرازی صاحب نے جو نظریہ سلطنت دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نظریہ اس وقت پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو چلتے ہیں اورنگزیب فرازی صاحب کی طرف۔ فرازی صاحب جی چونکہ جو نظریہ آپ نے دیا ہے وہ نگیٹ کرتا ہے جمہوریت کو ٹوٹلی، تو آج جمہوریت جو آئی ہے، ڈیموکریسی جسے ہم کہتے ہیں، جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے جی، کہ یہ کریں، یہ جمہوریت کا حسن ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت آئین لے کر آئی، جمہوریت نے یہ کیا وہ کیا۔ آپ نے جو نظریہ سلطنت دیا ہے، اس میں یہ جمہوریت کا حسن کہاں سے آ گیا؟ اس میں جمہوریت کا حسن ہے نہیں، اس میں نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جو ہم نے روبرو پروگرام کیا نا جی، جو ہم نے 700 لوگوں کا ایک فلسفہ دیا، جی، اس میں 200 لوگ مجلس شورا کے اور 500 لوگ وہ جس میں سے ہم حکومت سلیکٹ کریں گے۔ اس کی کافی ساری تفصیل ہم کرتے رہیں گے۔ جی اصل میں اگر میں اس کو حسن کو، جمہوریت کے حسن کو جمہوریت کی بدصورتی کہوں تو زیادہ مناسب۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب جو آپ نے یہ سارا بایو ڈیٹا دیا ہے ان 75 سالوں کا، 74-76 سالوں کا، وہ عام لوگوں کے ذہن میں ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اس میں سے 8 سال ایسے چلے گئے جو سلیکٹڈ لوگوں گورنر جنرل بن گئے، یا ڈکٹیٹرشپ آ گئی۔ ڈکٹیٹرشپ بھی جو آئی ہے وہ بھی جمہوریت جو حسن ہے اس کی وجہ سے آئی ہے۔ جمہوریت کی خرابی، کس کو خرابی؟ اس کی بدصورتی کی وجہ سے، بدصورتی کی وجہ سے۔ صحیح بات۔ کسی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی جمہوری حکومت سے زبردستی کوئی حکومت چھین لی جائے۔ کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے جو میں نے اسٹڈی کیا اور میں نے جو دیکھا، جی چونکہ میری عمر بھی اتنی ہے جتنی پاکستان کی ہے۔ ماشاءاللہ، جی بالکل۔ سیم اسی ٹائم میں اس دنیا میں آیا جب یہ پاکستان دنیا میں آیا۔ صحیح۔ اب جو جمہوریت کا حسن کہتے ہیں، مجھے تو نہیں پتہ لگا کہ ترقی جمہوریت میں کب ہوئی۔ صحیح۔ اگر میں یہ کہوں کہ جب پاکستان بنا تو آپ کو پتہ ہے اس وقت 1 تولہ سونا جو تھا وہ 56 سے 60 روپے تھا۔ ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں 8 سال وہ حکمران، 34 سال وہ حکمران، 33 سال یہ حکمران۔ وہ ساری دنیا میں افراط زر ساری دنیا میں بڑی ہے، لیکن کسی جگہ ایسی حکومتیں بھی ہیں جو کنٹرول کیا، اور جہاں پہ زیادہ کنٹرول کیا گیا وہاں جمہوریت کا حسن نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا نا کہ جمہوریت کے علاوہ جو لوگ آتے رہے، اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی ترقی، جیسی بھی آپ نے کہا کہ جمہوریت میں ترقی مجھے بھی نظر نہیں آئی۔ میری بھی اس وقت 58 ایج ہے، 64 کی میری پیدائش ہے۔ بھٹو صاحب کا دور میں نے دیکھا ہے، اس کے بعد اس سے پہلے کا میں نے نہیں دیکھا، سنا ہے اور نظر بھی آیا ہے کہ 56 میں آئین آیا، 58 میں آئین ختم کر دیا گیا۔
ماشاءاللہ مجھے وہ بھی دن یاد ہے جس دن ایوب خان آیا تھا. جی جی وہ مجھے ہوش تھی. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ 58 سے لے کر 71 تک اگر ہم دیکھیں جو ڈیولپمنٹ اس ٹینیور میں ہوئی ہیں جس کی ضرورت تھی ایوب خان کے دور میں. سکھر بیراج, سارے بیراج, ڈیم دیکھ لیں آج. اور ایک اور بات بتاتا ہوں, نہری نظام پورا کرۂ ارض کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں, اور ڈیو ٹو ایوب خان. اچھا, اب جمہوریت کا حسن جو لوگ کہتے ہیں وہ بیسیکلی جمہوریت کو, جو میں سمجھا ہوں اس چھوٹی سی عمر میں, جمہوریت کو آڑ بنا کر وہ اپنے عزائم پورے کرتے ہیں. جمہوریت بیسیکل لفظ جمہور سے نکلا ہے, جمہور عوام کو کہتے ہیں. آئین جو بنا عوام کے لیے بنا. جو پہلا آئین دیا گیا تھا اس کے اندر اگر میں نے تھوڑا سا آج دیکھا تھا, جو فرسٹ آئین تھا 1958 کا جو دستور تھا, اس میں جو اگر نظر ڈالتے ہیں تو 234 آرٹیکل تھے. آرٹیکل کہتے ہیں کہ جو قوانین کہہ لیں یا جو بھی, 13 اس کے حصے تھے اور 6 شیڈیول تھے. اور آج کا اگر جو 1973 کا آئین, اس میں پتہ نہیں کتنے آرٹیکل ہیں, کتنے پارٹس ہیں, کتنے شیڈول ہیں. ان جتنے بھی آرٹیکل ہیں وہ عام انسان کے, عام پاکستانی کے حقوق کو حفاظت دیتا ہے. لیکن آج تک میں نے کسی عام انسان کو کوئی حفاظت, کوئی اس کو بنیادی ضروریات کی فراہمی نہیں دیکھی. اچھا, سنتو صاحب اصل بات یہ ہے, ہم اس جمہوریت کے حسن سے بیزار ہو کر ہم نے ایک فارمولا دیا ہے. اب اس میں کوئی ہم غداری نہیں کر رہے, کوئی ہم ملک کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے, کوئی ہم کسی کو برگلا نہیں رہے. اصل میں جمہوریت جو یہاں چلی ہے نا جی, وہ یہ چلیے کہ اقتدار کے پیچھے لوگ لڑتے مرتے رہے. اصل بات انہوں نے جتنے لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, اگر میں آج دیکھ لیں, آج 15 تاریخ ہے نا جی, جون کی, آج پنجاب اسمبلی کا حال دیکھ لیں. اجلاس کہاں جا کے کیا گیا؟ نہیں جی نہیں, اجلاس کیا ہو رہا ہے, وہ خدا کے بندو, دنیا کے 72% ملکوں میں سے جو ٹوٹل آبادی ہے, پنجاب کی آبادی ان میں زیادہ ہے. ایسے ہی تم نے حشر کیا کیا جمہوریت کا. میں یہ نہیں کہتا کہ نون لیگ کیسے غالب آ گئی, پی پی کیسے غالب آ گئی. اگر نون لیگ غالب آ گئی مرکز میں, اگر نون لیگ غالب آ گئی پنجاب میں, تو اس میں بھی ماضی کی حکومت کی غلطی ہے. ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا مسئلہ ہے نظام کا. اچھا, اب آگے تو اب پنجاب میں وہ لوگ آ گئے. جی او بھائی خدا کے بندو, وہ لوگ جو حکومت کر رہے ہیں ان کو تم بجٹ پیش نہیں کرنے دے رہے, تو یہ تمہاری جمہوریت کا حسن ہے. کیا تم اس ملک سے وفادار ہو جو اوپر آ گیا؟ یعنی ایک امریکن نے کہا تھا کہ اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھے, کہ دنیا کتوں کی ریس ہے. اچھا, تو لوگوں نے آبجیکشن کیا, اخبار کا زمانہ تھا. اس نے کہا جناب آپ نے دنیا کو کتوں کی ریس کہہ دیا. جی تو یہ گھوڑوں کی ریس بھی ہو سکتی ہے. کہتے ہیں گھوڑوں کی ریس نہیں ہے. گھوڑے جب ریس کرتے ہیں نا, تو جو گھوڑا جیت رہا ہوتا ہے اس کو پیچھے والا گھوڑا چک نہیں مارتا, اس کی دم کو نہیں پکڑتا. یہ کتوں کی ریس اس لیے ہے کہ جو کتا آگے نکل جائے گا, اگر کتا اس سے آگے نہیں جا سکتا تو اس کی دم پہ چک مارے گا, پکڑ لے گا. تو جمہوریت کا میں نے چک ہی دیکھا ہے کہ جو آ گیا دوسرے اس کو چک مار رہے ہیں. صحیح, میں کتے سے ان کی تشبیہ نہیں دے رہا, لیکن سٹائل وہ ہے. وہی بات یہ پنجاب اسمبلی کا جو سٹائل ہے جو ہو رہا ہے. اچھا, اب ہم کیوں اس سے آواز آ رہے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو 3 روپے 40 پیسے کا ڈالر تھا. ہاں جی, ایسے ہی تھا. آپ نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. آپ یعنی سیاست دان, ہم سیاست کو بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے اس پروگرام میں کہا ہے کہ جو یہ جو بلدیاتی نظام ہے یہ جمہوریت کے تحت چلے گا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں پارٹیوں کے لوگ نہیں ہوں گے. بالکل, جو اچھے کریکٹر کا بندہ ہوگا وہ ناظم بن جائے گا. کوئی پارٹی نہیں ہوگی اس میں, نظام سلطنت میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی. وہ ناظم بن جائے گا, وہ الیکشن لڑے گا اور میئر بن جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر جس طریقے سے اب جمہوریت چل رہی ہے, اسی طریقے سے مزید اگر جمہوریت چلتی رہی تو ہمارا تو کباڑا ہے. بالکل, یعنی اس جمہوری جو آپ نے کہا نا جمہور سے ہے,
جتنی ذلت جمہور کی ہوئی ہے بالکل اب ہو رہی ہے مطلب ووٹر کو کیا ملا ہے؟ ووٹر کو ذلت کے سوا کچھ نہیں، بھوک کے سوا کچھ نہیں، افلاس کے سوا کچھ نہیں، تنگ دستی کے سوا کچھ نہیں. لیکن ہم نے یہ بات سوچی کیوں؟ ہم نے سوچی اس لیے کہ کیا ہم 75 سال یہ اور 75 سال اگلے، جی اگر 150 برس، اگر ہم 150 برس پاکستان کے اگلے 75 سال بھی اسی جمہوریت میں رہے تو پھر پاکستان کی کیا حالت ہوگی؟ پاکستان ہوگا نہیں سر. اچھا اب نہیں، اللہ کرے، اگر یہ معذرت کے ساتھ جو حالات نظر آ رہے ہیں، اب اصل میں یہ کہ اگر میں نے کوئی برا فارمولہ دیا ہے تو آپ اچھا فارمولہ نکال لو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یعنی آپ ایک دوسرے سے اقتدار چھیننے کا، آپ یعنی مجھے جمہوریت سے نفرت، میں خود جمہوریت میں تھا، میں ابھی بھی ایک سیاسی پارٹی کا انفارمیشن کا سیکرٹری ہوں پورے پاکستان کا. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے، لیکن میں آج بھی ان کے میٹنگ میں نہیں گیا. صحیح. اگر ہم نے اسی طرح جمہوریت چلانی ہے تو پھر تو ہمارا کباڑا ہے. ایسے ہی. اب جمہوریت پہ تکلیف ہمیں کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ جی جمہوریت کی نفرت سے. ہاں جی. جس کو آپ حسن کہہ رہے ہیں، وہی جو کہتے ہیں جمہوریت کا حسن ہے. یعنی جمہوریت سے بدصورت چیز پاکستان کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے. اب کوئی کہے گا کہ اورنگزیب فراجی یہ کہہ رہے ہیں، طاہر سندھو صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، اور یہ تو بڑی غداری کی بات کر رہے ہیں. 73 کا آئین ہے، 73 کے آئین میں یہ لائن لکھی ہوئی ہے، ضرورت کے تحت ہر آئین کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ جو لائن ہے بالکل ہے. یہ لائن وہ ہے جو آپ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ایک امینڈمنٹ کرتے ہیں اور اس کو آئین میں شامل کر لیا جاتا ہے. او خدا کے بندو، اس کے اوپر ڈیڈ لائن تو ہے نہیں نا. ادھر دیکھیں سر، 73 کے آئین کے نیچے ایک ریڈ لائن نہیں لگا دی گئی کہ اس کے نیچے کوئی چیز نہیں لکھی جا سکتی. وہ تبدیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ قرآن ہے. بالکل قرآن میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. کوئی اس میں زیر زبر آپ چینج نہیں کر سکتے. تو یہ تو آئین. اچھا پھر آئین کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. ہاں جی. بھٹو نے نہیں بنایا، موچی نے بنایا، ایسے ہی دھوبی نے بنایا، نائی نے بنایا، عام انسان نے بنایا نا. نہیں، کس طرح بنایا؟ اس نے ووٹ دیا تو آپ نے جا کے آئین بنا لیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. صحیح کہا. ان لوگوں نے، ہم آئین ہے، ہم 73 کا 56 کا آئین ہم ہے، ہم ووٹ دیتے ہیں تو آپ لوگ آئین بناتے ہیں. ایم پی اے، ایم این اے کون ہوتا ہے؟ عوام بناتی ہے نا. ایم این اے کون ہوتا ہے؟ ہماری ووٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے، ہماری ووٹ کا ریبر ہوتا ہے. بالکل ایسی معذرت کے ساتھ فرائی صاحب، ایم این اے، ایم پی اے، ممبر آف پروونشل اسمبلی، ممبر آف نیشنل اسمبلی ہو گیا نا، سینٹ کو ہم چنتے ہیں کہ وہ جا کے ہمارے لیے قوانین بنائیں، نمائندگی کرے. اب ہوتا کیا ہے، جتنا آئین اٹھا کے پورا پاکستان کا آئین اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا، اس میں ہر انسان کے حقوق، انسان بیسیکلی وہ عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے. لیکن میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ جمہور کے لیے، عوام کے لیے وہاں کوئی لڑائی ہو. نہیں، وہاں تو اپنی لڑائی ہے. وہاں اپنی لڑائی ہے، اپنی ذات کی لڑائی، اقتدار کی، جیسے آپ نے کہا اقتدار کی، ہوس کی لڑائی، ہوس کی لڑائی ہے، اقتدار کی لڑائی ہے، نام کی لڑائی ہے. اور میں ویسے قسم اٹھاتا نہیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے. آج تک پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں آیا جس کو رات کو 2 بجے یہ خیال آ گیا ہو کہ جھگی والوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، کیا میں سو سکتا ہوں؟ آپ حضرت عمر کی بات کرتے ہو. صحیح کہا آپ نے. حضرت عمر کی ایسے سے مثالیں جو اگر میں دینے لگوں، ایسے سے مثالیں میں دینے لگوں تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا. جی بالکل. اور تم کہتے ہو ان لوگوں جیسی حکومت. ابھی ہمارے حکمران یہی کہتے ہیں نا کہ مدینہ کی ریاست اور اسلامی قوانین اور فلاں اور یہ، وہ تو آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا. جی میں نے ذکر کیا تھا. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان. کوئی ایسا پاکستان کا لیڈر اس دکھ میں فوت نہیں ہوا، وہ انتقال اس کا نہیں ہوا جو اس دکھ میں مر گیا ہو کہ پبلک مفلس ہے. فیض صاحب، جیسے پچھلے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا، بات ہوئی تھی کہ نظام سلطنت کیا ملک ہے نا، میرا گھر میری سلطنت ہے، جیسے ذکر ہوا تھا، ڈسکشن ہوئی تھی. تو میرے گھر میں کوئی خرابی ہوگی، مجھے دکھ ہوگا.
میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. ہم یہ جو اس وقت آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے, جو ہم اس پہ ایک قسم کا یہ جہاد کر رہے ہیں, ہم بتانا چاہ رہے ہیں نظام سلطنت کیا ہونا چاہیے, کیوں ہونا چاہیے کہ میرا گھر, میری سلطنت اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, اس کی آنکھ بھی خراب ہے, اس کے بازو بھی خراب ہے, اس کے کان میں بھی زخم ہے, اس کے جگر میں بھی زخم ہے, دل بھی پھیپھڑے, ہر چیز اس کی خراب ہے. تو اس کنڈیشن میں آ چکی, جیسے ابھی آپ نے آپ کی تھوڑا سا ذکر کروں گا, جیسے پاکستان بنا تھا تو ڈالر کتنے کا تھا, سونا کتنے کا بھی آپ نے ذکر کیا, 75 سالوں میں کہاں تک پہنچ گیا. ڈالر آج مارکیٹ کا ریٹ 209 210 چل رہا ہے, سونا 1,42 1,35 اس ریٹ پہ چلا گیا. اور سونے کا ایک اور بھی بڑا کمال ہوا ہے, سونا جب مہنگا ہو گیا تو نقلی سونا آ گیا. نقلی سونا آ گیا. اچھا, نقلی کو اصلی کر کے. اصل میں ہم اس بات کا دکھ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نظام کو چینج ہونا چاہیے, اور ہم اس لیے کرنے کا یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک نظام دیا ہے. پاکستان ہمارا ہے, ہم نے ایک نظام دیا ہے 500 لوگوں کی قرآن دازی کا. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دازی ان چیزوں پر کی ہے, اور حضرت عمر کی 2 مجلس شورا تھی. اچھا, ایک میں بات بتاتا ہوں آپ کو. ایک جگہ مجلس شورا کا یہ ذکر ہے کہ جو فوج ہوتی تھی, جو ریٹائر ہو جاتے تھے لوگ یا جو فوج میں ہوتے تھے, ان کو زمینیں تقسیم کی جاتی تھی. ٹھیک ہے, شورا کی منظوری سے. صحیح, مجلس شورا کی منظوری سے. جی. تو حضرت عمر نے مجلس شورا کا ایک اجلاس بلایا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اس پہ ڈیبیٹ کی جائے. بالکل ٹھیک. اور اس طرح نہیں کہ اس وقت بھی زمینیں تو خواہش تو انسان کی ازل سے ہے نا, شروع سے. اسلامی تاریخ کے اندر یہ موجود ہے کہ 4 دن مجلس شورا کا اجلاس ہوتا رہا اس بات پہ, فیصلے پہ, کہ جو لوگ اس سلطنت کے لیے لڑتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, یا جو ساری زندگی کے لیے دفاع کرتے ہیں, ان کو جو جائیدادیں دی جاتی ہیں, اس پہ مجلس شورا نے 4 دن لگائے فیصلہ کرنے میں. 4 دن ڈیبیٹ ہوتا. حالانکہ اس وقت مجلس شورا میں جو موجود تھے, جو وہ سارے صحابہ تھے. سارے صحابہ. اچھا, 4 دن لگائے اس بات پہ, اور اس کا فیصلہ ہوا. صحیح. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مجلس شورا کہ بھی مجلس شورا کی کیوں بات کرتے ہیں. اسلامی نظام ہے نا, اسلامی نظام ہے. اسلام کے اندر آغاز میں کوئی جمہوریت نہیں ہے, اور کوئی جمہوریت کا حسن نہیں ہے. ایسے ہی ہے. ہمارے جمہوریت کی حسن کی بدصورتی کا یہ عالم ہے کہ اب اس جمہوریت کو ختم ہو جانا چاہیے. اور میں اس کے ساتھ یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ جو ہم نے فارمولہ دیا ہے, یہاں 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں. ہاں جی. اور بھائی تم 22 کروڑ فارمولے دے سکتے ہو؟ بالکل صحیح. نہیں دے سکتے تو 1 کروڑ میں سے ایک بندہ کوئی فارمولہ دے دے. جی. اب سیاستدان یہ کہے گا یار یہ چھوڑو, کہہ رہے ہیں جی قرآن دازی سے 500 لوگ چنے جائیں گے. اور بھائی اس پروگرام کو دیکھو, 500 لوگ جو وہاں پہنچیں گے وہ دیانت کا, اچھائی کا, سچائی کا مقابلہ کر کے پہنچیں گے, اور ان کی سکریننگ ہوگی. مطلب اگر طاہر سندھو صاحب کو اگر اس میں لانا ہے تو ان کے پیچھے 4-6 بندے ان کو دیکھیں گے, ان کی جیسے ہمارے خفیہ ادارے کرتے ہیں, وہ چیک کریں گے کہ طاہر سندھو صاحب با کریکٹر کیسے ہیں. بالکل صحیح. طاہر سندھو صاحب کا لین دین کیسا ہے, طاہر سندھو صاحب نے پاکستان میں کتنے ظلم کیے, کتنے پیسے کمائے ہیں, کیا کیا, وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد طاہر سندھو صاحب کو وہاں بھیجا جائے گا. اور اس میں ایک اور فارمولہ بھی ہے, جو 200 لوگ مجلس شورا کے اندر سلیکٹ ہو گئے, ٹھیک ہے جی, ان میں بھی چونکہ ہم رفتہ بات کرتے رہیں گے, ان میں بھی ہم نے جو 200 لوگ قرآن دازی کر کے 50 لوگ نکالے ہیں, اس میں سے نئے لوگ لا رہے ہیں. وہ جو 50 لوگ ہم نے نکالے ہیں, اس میں سے اعلیٰ ظرف ایک آدمی نکلتا ہے طاہر سندھو. اس کی جو ماضی کی 2 زندگی کے اور 2 سال مجلس شورا کے, وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس بندے کو 500 لوگوں میں بھیج دیا جائے. سارے اس پہ ایگری. 500 لوگ اور وہ 200 لوگ وہ ہوں گے جن کو نہ اقتدار کی حوث ہوگی, نہ پیسے کی حوث ہوگی. ان کو پکڑ کے لایا جائے گا. وہ ایسے لوگ ہوں گے جیسے ایک زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قاضی کی فوتگی ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی. ہاں, اس کے لیے قاضی چاہیے تھا. اس کے لیے قاضی چاہیے تھا. تو مجلس شورا بیٹھے سارے, تو ایک شخص کو, ایک صحابی کو نامینیٹ کیا گیا. تو انہوں نے فرمایا جی میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں قاضی بن سکوں. یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اس قابل نہیں ہیں سمجھتے اپنے آپ کو, تو اگر آپ نے یہ عہدہ نہیں سنبھالا تو ہم آپ کا سر قلم کر دیں گے, کیونکہ
آپ سے زیادہ بہترین اس عہدے کے لیے اس وقت موجود کوئی نہیں ہے. یہ سلیکشن ہے. یہ سلیکشن ہے. اچھا اب میں 2 باتیں اور بتا دوں. حضرت ابو ہریرہ کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں. جی احادیث سب سے زیادہ کی ہے. حضرت ابو ہریرہ کا نام دے دیا گیا گورنر کے لیے. جی جی. تو ساری ڈبیٹ شورا کے اندر ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ سے نیک پاک صاف بندہ اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن وہ گورنر بننے کے اہل نہیں ہے. نہیں ہے. اہلیت کا بھی ایک پیمانہ تھا. سلمان فارسی کا بھی ہے. جی جی. سلمان فارسی کو بھی گورنر نہیں بنایا گیا کہ انہوں نے کہا یہ مطلب اور تو ساری خوبیاں موجود ہیں. ہاں جی. سب سے اچھے صحابہ ہیں، ایمان لانے میں بڑے مضبوط ہیں. جی جی. بڑے اچھے مسلمان ہیں، لیکن گورنر بننے کے قابل نہیں ہے. تو جب ہم 500 لوگ وہ اور 200 لوگ وہ سلیکٹ کرنے میں، جی جی، اس میں کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا. نہیں مار سکتا، بالکل نہیں مار سکتا. اس میں اگر کوئی ڈنڈی مارے گا جی جی، تو یہی مارے گا نا کہ 4 بندے ایک ادارے کے کہہ دیں گے یار طاہر سندھو صاحب تو بڑے اچھے آدمی ہیں، دوسرے 4 کہہ دیں گے نہیں وہ لین دین میں اچھے نہیں ہیں، انہوں نے فلاں ایک پلاٹ خریدا تھا یا فلاں جگہ ایک چیز خریدی تھی، وہاں انہوں نے قبضہ کر دیا. ہمیں تو بالکل ایسا آدمی چاہیے جو پاک صاف ہو. ہمیں وہ دودھ چاہیے جس میں پانی نہ ہو. اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گورنر تھے، پتہ یہ چلا کہ اس کے گھر کے دروازے پہ ریشمی پردہ لگا دیا گیا. باز پرس ہوئی، اس کو گورنری سے ہٹا دیا گیا کہ تم نے تحفہ کیسے لیا. ہاں نہیں، اس کی تو بڑی پابندیاں تھی. اسی طرح سے جو آپ نے نظریہ دیا ہے ان پہ بھی، ان لوگوں پہ بھی پابندیاں ہوں گی. ظاہر ہے سر، جب پابندی کیسے ہوگی؟ جو بندہ ووٹ لے کے نہیں آئے گا نا وہ خود بھی پابندی میں ہوگا. خود پابندی میں ہوگا. خود پابندی میں. ہمارے ہاں جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں، جی جی، جو سارا نظام چلاتے ہیں ہمارا، جی جی، وہ ایک پابندی کے تھرو آتے ہیں. بالکل ایسے. حلف جو ہوتا ہے پابندی ہی ہوتی ہے نا. ہاں حلف پابندی ہے، اپنے وطن کی بھی اور اللہ کی بھی. اللہ کے ساتھ بھی. اور اللہ کو آدم نازل جان کے وہ کہتا ہے کہ میں اس ملک کی خدمت کروں گا، یا تو صدر اپنی ذات سے بالا تر ہو. ہاں، یا تو وزیر اعظم یا گورنر یا صدر. یہ بالکل فضول نظام ہے، اس کو بدلنا چاہیے. دیکھیں یا تو جمہوریت کو بدلیں یا ہمیں بدل دیں. بالکل ٹھیک. سانو کٹ دو. فرائض صاحب، نہ آپ کو نکالیں گے نہ کسی اور کو نکالیں گے، آپ رہیں گے، چونکہ آپ جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے جن کی سوچ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے اتنی پازیٹیو ہو. ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے نظریہ دیا اس نظریے میں بھی اسی نظریے کے لوگ ہونے چاہیے جو پاکستان کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. جمہوریت بہت اچھی چیز ہے، لیکن جمہوریت اچھی چیز ہے. جمہوریت کے بیچ میں جو ٹھیکیدار ہیں نا، جو ٹھیکیدار ہیں وہ نہیں اچھے. وہ اچھے نہیں ہیں. تو اچھے ٹھیکیدار ہو نہیں سکتے چونکہ جمہوریت اتنی بگڑ چکی ہے پاکستان میں. اب اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، اس کو تبدیل کرنا پڑے. اور میں نے یہ جو روبرو میں یہ جو ہم نے گفتگو کی تھی منور عتیق صاحب کے ساتھ، اس میں نے یہ بات کی تھی، آج بھی ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی بالکل. کہ آج بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں کسی آدمی کے پاس واضح اکثریت نہیں ہوگی تو پھر اس جمہوریت کو کیا کرو گے؟ بالکل صحیح. ناظرین، آنے والے الیکشن کے ساتھ کسی بھی آدمی کے پاس، کسی بھی پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہوگی، جیسے ابھی فرازی صاحب نے فرمایا. اس وقت جمہوریت اس لیول پہ پہنچ چکی ہے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں اسی کی کنٹینیوٹی میں، نظام سلطنت کی کنٹینیوٹی میں کسی اور چیز پہ ہم آپ سے حاضر ہوں گے، ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.